فتنوں کے دور میں ثابت قدمی کے اسباب۔ فتنہ یہ عربی لفظ ہے اور اس کے کئی معنی آتے ہیں عربی زبان کے اندر، اردو میں بھی مستعمل ہے۔ فتنہ کا ایک معنی ہے آزمائش، اور یہی اس کا اصل معنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے گمان کر رکھا ہے کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم ایمان لے آئے اور ہم ان کی آزمائش کے بغیر ان کو چھوڑ دیں گے؟ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے یہ کہ اللہ رب العالمین تمحیص کے لیے، تمیز کے لیے، پہچان کے لیے کون حقیقی مومن ہے، کون صرف زبان سے دعوے دار ہے، اس کے لیے اللہ رب العالمین کی سنت رہی ہے کہ وہ لوگوں کی آزمائش کرتا ہے۔ تو فتنے کا ایک معنی آزمائش ہے اور یہی اس کا اصلی معنی ہے۔ فتنے کا ایک معنی شرک بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، ان سے قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ یہاں پر فتنے سے مراد شرک ہے، یعنی دنیا سے شرک کا خاتمہ ہو جائے، شرک کا وجود مٹ جائے، تب تک ان سے قتال کیجیے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ فتنہ کا ایک معنی شرک بھی ہوتا ہے، اور وہ قرآن کریم کی سورہ النور کی جو آخری آیت ہے اس سے پہلے کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ وہ لوگ جو اللہ رب العالمین یا اس کے رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، انہیں اس بات سے باز آ جانا چاہیے کہ وہ کہیں فتنے سے دوچار نہ ہو جائیں یا عذاب علیم آ کر کے ان کو پکڑ نہ لیں۔ امام اہل سنت والجماعت، اور اہل سنت والجماعت سے مراد اہل حدیث میں لیتا ہوں، یہ جو ہمارے یہاں اہل سنت والجماعت لکھتے ہیں وہ اہل بدعت و اختلافات ہیں۔ ناصر السنہ امام اہل سنہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں فتنے سے مراد شرک ہے۔ جو اللہ کی یا اس کے رسول کے حکم کی مخالفت کرے گا اس کا انجام یہی ہوگا کہ وہ شرک میں گرفتار ہو جائے گا، وہ شرک میں پڑ جائے گا۔ تو یہاں فتنے سے مراد شرک ہے، یہ بھی فتنے کا ایک معنی ہے۔ فتنے کا ایک معنی لغت کے اعتبار سے عذاب بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچو۔ جب اللہ کا عذاب آتا ہے صرف ظالموں کو نہیں آتا، بلکہ اس بستی میں جو بھی ہیں، اچھے برے، نیک بد صالح، نمازی غیر نمازی، موحد مشرک، مسلمان غیر مسلمان، مسجد مندر کنیسہ گردوارہ، اللہ کا عذاب آتا ہے، اس عذاب سے کوئی نہیں بچتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے کہ سب کو اللہ رب العالمین کا جب عمومی عذاب آتا ہے تو سب کو اللہ کا عذاب پہنچتا ہے۔ تو فتنے کے معنی ایک عذاب بھی ہوتا ہے اور اس کے بہت سارے معانی ہیں۔ یہاں فتنے سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو ایک بندے مومن کو اللہ کے دین سے دور کر دے، اطاعت سے غافل کر دے، دنیا میں محو کر دے، اللہ کے دین سے دور کر دے، نبی کے اطاعت سے دور کر دے، اور اسے شرک اور بدعات کے اندر گرفتار کر دے، یہ یہاں پر فتنے سے مراد ہے۔ فتنے بہت ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جب آپ نے فرمایا کہ اقترب الزمان، وقت بہت قریب ہو جائے گا، بخاری مسلم کی حدیث ہے یہ، اقترب الزمان اقترب الزمان وتکثر الفتن، کہ زمانہ بہت قریب ہو جائے گا۔ زمانہ قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزرنے لگے گا، انسان مصروف ہو جاتا ہے، اور آج دیکھیے انسان دنیا کے اندر مصروف ہے، مال کمانے میں مصروف ہے، دنیا کے اندر مصروف ہے، اس لیے وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر جاتا ہے۔ بہت مصروفیت، ازدحام، انسانیت کی کثرت، کہ آپ کو مارکیٹ میں جانا ہے، وہاں جاتے ہوئے انسان کا آدھا گھنٹہ یا گھنٹہ صرف ہو جاتا ہے۔ یہ سب وقت گزرنے کی معنی میں سے ہے کہ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا ہے۔ تو آپ فرمائیں کہ اقترب الزمان، زمانہ بہت قریب ہو جائے گا، بڑی تیزی کے ساتھ وقت گزرنے لگے گا۔ وتکثر الفتن ویقبض العلم، اور علم اٹھا لیا جائے گا،
اور علم اٹھا لیا جانے کا مطلب یہ ہے کہ جو علماء ہیں ان کی موت ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ انہیں موت دے دے گا اور اٹھا لیے جائیں گے، ان کے ساتھ ساتھ علم بھی اٹھ جائے گا۔ وَتَكْثُرُ الْفِتَنُ، اور فتنے بہت زیادہ ہوں گے۔ وَيَكْثُرُ الْحَرَجُ، اور حرج بھی بہت زیادہ ہو جائے گا۔ لوگوں نے سوال کیا وَمَا الْحَرَجُ یا رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرج کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ القتل، قتل عام ہو جائے گا، قتل و غارت گری عام ہو جائے گی۔ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ آج دیکھیے صورتحال یہ ہے کہ انسان کو قتل کر دیا جاتا ہے چند سکوں اور پیسوں کے عوض۔ آپ کی کسی سے لڑائی ہے، جھگڑا ہے، آپ کسی کو سپاری دیتے ہیں، کسی کو پیسہ دے دیتے ہیں، 10-20 ہزار روپئے میں ایک مسلمان کی، ایک انسان کی جان لے لیتا ہے۔ یا جن ملکوں میں بدامنی ہے اور وہاں فساد ہے، فتنہ ہے، وہ بازار میں جاتے ہیں، نماز پڑھنے جاتے ہیں، اسکول اور مدرسہ جاتے ہیں، واپس نہیں آتے ہیں، بم بلاش ہو جاتا ہے مسجدوں کے اندر، بازاروں کے اندر، یا اس طریقے سے اور کمپنیوں کے اندر، اور انسان موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے۔ آپ نے کہا کہ بہت زیادہ قتل عام ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا کہ قتل کرنے والے کو یہ نہیں معلوم ہوگا کہ میں اسے قتل کیوں کر رہا ہوں، اور جسے قتل کیا جائے گا، مارا جائے گا، اسے یہ نہیں معلوم ہوگا کہ مجھے کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اسکول کے لیے گھر سے نکلتے ہیں اور مسجد کے اندر، مدرسے کے اندر، اسکول کے اندر بم بلاسٹ ہو جاتا ہے اور وہ سارے بچے بیچارے موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ صورتحال ہے مسلمان بہت سارے ملکوں کی، اور اس وجہ سے ہے کہ سلف صالحین کے کتاب اللہ اور سنت رسول کا دامن چھوڑنے کی وجہ سے، سلف صالحین کا فہم اور ان کا عقیدہ اور ان کے اصول و ضوابط چھوڑنے کی وجہ سے آج ان ملکوں کے اندر صورتحال بنی ہوئی ہے کہ امن و امان نہیں ہے، فتنہ ہے، ہر طرف قتل و غارت گری عام ہے۔ یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو ہمارے فرمایا کہ یہ بھی زمانہ آئے گا کہ بہت زیادہ قتل عام ہو جائے گا۔ فتنوں کی کثرت اتنی زیادہ ہے کہ صرف دنیا ہی کے اندر نہیں بلکہ موت کے بعد بھی فتنے رہیں گے۔ وہ بڑی مشہور روایت ہے جس میں آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ایک نمازی نماز کے اندر موت اور زندگی کے فتنوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، زندگی اور موت کے فتنوں سے اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، تیری مدد چاہتا ہوں۔ تو فتنوں کا تعلق صرف زندگی سے نہیں ہے، حیات ہی سے نہیں ہے، بلکہ موت کے بعد بھی فتنے ہیں۔ موت کے وقت کبھی فتنہ ہوتا ہے، ایک انسان اپنے زبان سے کلمے کو نکالنا چاہتا ہے، لیکن ابلیس اور شیطان یا اس کے آس پاس جو لوگ ہوتے ہیں جو توحید اور سنت پر، سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر نہیں ہوتے، ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اس کو زبان سے آخر وقت میں کلمہ ادا نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے اپنے چچا ابو طالب کے پاس، آخری وقت ہے، کہا کہ کہہ دو ایک بار، میں اللہ تعالیٰ کے پاس تمہارے لیے حجت کروں گا کہ آپ نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ کہنا چاہتے تھے لیکن برے لوگوں کی ہم نشینی نے انہیں کہنے سے باز رکھا، نہیں کہہ پائے وہ۔ اس لیے بری صحبت بہت بری چیز ہوتی ہے، انسان کے لیے دین سے، حق سے مانع بن جاتی ہے، رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اس لیے انسان کو ایسے لوگوں کو دوست بنانا چاہیے جو اس کے لیے دین اور منہج اور سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر قائم رکھنے میں ممد اور معاون ثابت ہو۔ تو موت کے وقت بھی فتنہ ہوتا ہے، موت کے بعد بھی قبر کے اندر فتنہ ہوتا ہے، منکر نکیر آتے ہیں، سوالات کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول کے حدیث ہے انکم تفتنون فی قبورکم یا انکم تفتنون فی القبور، تم لوگ اپنے قبروں کے اندر آزمائے جاتے ہو اور فتنوں سے دوچار کی جاتے ہو۔ تو فتنوں کی اتنی بھرمار ہے، فتنوں کی کتنی کثرت ہے کہ ان فتنوں کا تعلق صرف دنیا سے نہیں ہے بلکہ موت کے بعد بھی فتنے آتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ انسان کو فتنوں سے اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرنا چاہیے۔ تمام فتنوں کو ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، یہ آپ 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک فتنے کا تعلق دنیا سے ہے، ان فتنوں کو شہوات کے فتنے کہا جاتا ہے، مال، منصب، بیوی، دولت، جاہ و منصب، اور اس طریقے سے شراب و کباب اور دنیا کی تمام چیزیں جو انسان کو دین سے غافل کر دے، دین سے دور کر دے، نبی کے اطاعت سے دور کر دے، وہ تمام چیزیں شہوات کے فتنے کہلاتے ہیں۔
شہوات کے فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ عورت کا فتنہ ہے۔ شہوات کے فتنوں میں مال کا فتنہ اتنا بڑا نہیں جتنا شہوت کا فتنہ، عورت کا فتنہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ مال سب کے پاس نہیں ہوتا ہے، البتہ خواہش شہوت ہر انسان کے پاس آتی ہے، ہر مرد اور عورت کے اندر اللہ رب العالمین نے چیز رکھی ہے۔ اس لیے شہوت کا فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ عورت کا فتنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ابو اسامہ رضی اللہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کے راوی ہیں، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث کہ ما ترکت بعدی فتنہ، میں اپنے بعد کوئی اس سے بڑا فتنہ چھوڑ کر کے نہیں جا رہا ہوں، اضر علی الرجال من النساء، جو مردوں کے لیے عورتوں سے زیادہ نقصان دہ۔ مردوں پر سب سے بڑا فتنہ عورت کا فتنہ ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے جس گھر کے اندر شادی نہیں ہوئی رہتی ہے، گھر کے سارے لوگ امن و امان سے رہتے ہیں۔ شادی ہونے کے بعد گھر کے اندر اختلاف شروع ہو جاتا ہے، لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، نا اتفاقی شروع ہو جاتی ہے۔ شادی ہونے کے بعد اس سے پہلے خاندان میں گھر میں سب لوگ بڑی راحت کے ساتھ، بڑی سکون کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن شادی کے بعد گھر کے اندر فتنے، گھر کے اندر لڑائی، ماں باپ کی نافرمانی، بھائی بہنوں کی نافرمانی، آپس میں اختلاف، آپس میں لڑائی، یہ تمام چیزیں شادی کے بعد شروع ہو جاتی ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ ساری عورتیں ایسی ہوتی ہیں، لیکن یہ سب سے بڑا فتنہ اللہ کے رسول کی حدیث صادق مصدوق ہے آپ کہ عورتوں کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ بہت ساری خواتین ایسی ہیں جو سب کو جوڑ کر کے رکھتی ہیں، گھر کی زینت ہے وہ، گھر کے لیے یعنی راحت ہے وہ، اور اس طریقے سے دین پر ثابت قدمی کا ذریعہ ہے۔ بہت ساری ایسی عورتیں ہیں، تو ہر طرح کی عورتیں پائی جاتی ہیں۔ شاید عورتیں بھی آئی ہوئی ہیں، ہے کہ نہیں ہیں؟ اس لیے کہیں عورتیں نہ سمجھیں کہ مولانا صاحب ہمارے صرف جو ہے برائی بیان کر رہے ہیں کہ عورتوں ہی کی وجہ سے پورے گھر کے اندر تباہی اور بربادی آتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر عورت کی وجہ سے آتی ہے تو مرد بھی ذمہ دار ہوتا ہے، اگرچہ عورت سبب بن جائے لیکن مرد بھی ذمہ دار ہوتا ہے۔ مرد کے پاس وہ سوجھ بوجھ ہونی چاہیے کہ ہمیں لوگوں کو کیسے ہینڈل کرنا، کیسے رہنا۔ جی ہاں، اور یہ سارے اختلافات ہیں صرف اس بنا پر ہیں، اس کے بہت سارے اسباب ہیں گھروں میں اختلافات کے۔ ایک بڑا سبب یہ ہے کہ اگر بہو اپنے آپ کو بیٹی سمجھے اور ساس ماں سمجھے اس کی، کہ میں اس کی ماں ہوں یا میری بیٹی ہے وہ، اور بہو اپنی ساس کو ماں سمجھے، تو جو اختلافات ہیں سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ لیکن ہم نے پیمانہ الگ بنا لیا ہے، یہ بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے ہم لوگوں کا۔ اگر ہمارا بیٹا اپنی بیوی کو مانے تو کہتے ہیں جورو کا غلام ہو گیا ہے، وہ ہر بات بیوی ہی کی مانتا ہے۔ لیکن اگر ہمارا داماد ہماری بیٹی کو مانے تو بہت تعریف کریں گے، بہت اچھا ہے ہمارا داماد، میری بیٹی کی بہت خبر رکھتا ہے، بہت خیال رکھتا ہے۔ بھئی وہ بھی تو وہ میرا بیٹا بھی تو کسی کا داماد ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن ہم نے دوہرا پیمانہ معیار بنا لیا ہے۔ اگر ہمارا بیٹا ہماری بیوی کو مانے، اپنی بیوی کو، تو لوگ اسے برا سمجھتے ہیں، اس کی تب برائی کریں گے، یہ میری بات نہیں مانتا، اپنی بیوی ہی کی بات مانتا ہے۔ لیکن داماد اگر آپ کی بیٹی کو مانے تو داماد کی خوب تعریف کریں، بہت اچھا داماد ملا ہے مجھے، میری بیٹی کا بہت خیال رکھتا ہے، اس کے مشورے کے بغیر کچھ نہیں کرتا، جہاں جاتا ہے اس کو لے جاتا ہے، گھماتا ہے، پکنک کراتا ہے، بہت مانتا ہے، اس کو تحفے تحائف دیتا ہے، بہت خیال رکھتا ہے، ہمیں بھی دیتا ہے وہ۔ لیکن اگر آپ کا بیٹا اپنے سسر کو دے دے، ہاں فوراً لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے گا۔ جو اپنے لیے اچھا سمجھتے ہو دوسروں کے لیے بھی اچھا سمجھو بھائی، یہ دو معیار کیوں بنا کر کے رکھے ہوئے ہو؟ جو کسی کی عورت آپ گھر میں آئی ہے لڑکی، وہ بھی تو کسی کی لڑکی ہے نا، جو آپ کی لڑکی کسی کے گھر میں جاتی ہے وہ بھی کسی کی لڑکی ہے، وہ بھی کسی کی بیٹی، کسی کی بہن ہے جو آپ کے پاس آئی ہوئی ہے۔ یہ دوہرا معیار ہونے سے گھروں کے اندر تباہی اور بربادی آتی ہے۔ تو عورتوں کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان هذه دنیا حلوۃ خضرا، یہ دنیا میٹھی ہے، سرسبز و شاداب ہے، وان اللہ مستخلفکم فیہا، اور اللہ رب العالمین تمہیں اس دنیا کے اندر ایک دوسرے کا جانشین بنانے والا ہے۔ باپ چلا جاتا ہے، بیٹے کو وراثت ملتی ہے، بیٹا کی وفات ہوگی، اس کے بعد آتے ہیں، دنیا ایسی چل رہی ہے، ایک دوسرے کے وارث اور جانشین ہوتے ہیں۔ پھر ہمارے نبی نے فرمایا کہ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، کہ اللہ رب العالمین تمہیں ایک دوسرے کا جانشین بناتا ہے تاکہ دیکھے تم عمل کیا کرتے ہو۔ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، دنیا سے بھی بچو اور عورتوں سے بھی بچو۔ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةٍ وَقَعَتْ یا كَانَتْ فِي بَنِي إِسرائیل كَانَتْ فِي النِّسَاءِ، کیونکہ سب سے پہلا فتنہ شہوت کا
جو بنو اسرائیل کے اندر واقع ہوا وہ عورت کا فتنہ تھا، سب سے پہلا فتنہ جو ان کے اندر واقع ہوا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ عورت بھی فتنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے ایمان والو تمہاری بیویوں میں سے، تمہاری اولاد میں سے وہ تمہارے دشمن ہیں، ان سے بچو۔ تو بیویاں بھی کبھی کبھی دشمن ہو جاتی ہیں انسان مرد کے لیے، شوہر کے لیے، شوہر اپنی بیوی کے لیے بھی کبھی کبھی دشمن ہو جاتا ہے۔ ایک طرفہ معاملہ نہیں ہے، دونوں طرف سے ہوتا ہے۔ بیوی شوہر کے لیے دشمن ہو جاتی ہے، شوہر بیوی کے لیے دشمن ہو جاتا ہے، دونوں ایک دوسرے کبھی کبھی دشمن ہو جاتے ہیں۔ اس لیے طلاق کی نوبت آ جاتی ہے، دین سے الگ ہو جانے کا، منہج چھوڑ دینے کا ذریعہ عورت بن جاتی ہے۔ اس لیے ایسی بے شمار مثالیں ماضی کے اندر بھی موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں، کہ کسی آدمی نے کسی عورت سے شادی کیا، خوبصورت لڑکی ہے، وہ پڑھی لکھی ہے، اور بیچارہ وہ جاہل ہے، ان پڑھ ہے یا معمولی قسم کا آدمی ہے، عورت بھی خوبصورت ہے، منصب والی، اونچے خاندان کی ہے، تو آدمی شوہر اس کا غلامی بن کر کے رہ جاتا ہے، وہ جو کہتی وہی کرتا ہے، اس کے دین کے، اس کے منہج کو بنا لیتا ہے۔ بمبئی میں کئی لوگوں نے مجھ سے کہا کہ میرے بھائی کی شادی ہوئی ایک شیعہ خاتون سے، لڑکی سے، میرا بھائی شیعہ ہو گیا، شیعہ ہو گیا میرے بھائی، چھوڑ دیا جو ہے سنت کی راہ کو، سلف صالحین کے عقیدے اور منہج کو چھوڑ کر کے وہ شیعہ بن گیا۔ بہت بڑا فتنہ ہے۔ عمران بن حطان مشائخ ہمارے جانتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت میں سے، وہ یہ خارجیہ عورت تھی، اس کے چچا کی بیٹی تھی، بڑی خوبصورت تھی، وہ خارجیہ تھی۔ خارجیہ سمجھتے ہیں نا؟ خارجیہ کہتے ہیں خوارج سے ہے، خوارج سے خارجیہ، یعنی عورت کے لیے خارجیہ کہا جاتا ہے، عربی زبان کے اندر خارجی عورت تھی، جو بادشاہوں کے خلاف، حکمرانوں کے خلاف خروج کرتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں، ورغلاتے ہیں، ان کی خامیوں کو منبروں پر بیان کرتے ہیں، اخباروں میں لکھتے ہیں، اور آپسی ملاقات میں بادشاہوں کی خامیوں کو بیان کرتے ہیں، اور بیٹھے بیٹھے کسی بادشاہ کو تخت پر بٹھاتے ہیں، کسی بادشاہ کو زمین پر لے آتے ہیں۔ آج ہماری صورتحال ہے ہی، ہمارے حدیثوں کی بھی، بیٹھیں گے چائے خانے پر، سعودی عرب کے بارے میں گفتگو ہوگی، فلاں ملک کے بارے میں گفتگو ہوگی، سب سے زیادہ اگر کوئی مظلوم ملک ہے دنیا میں سعودی عرب ہے۔ چھوٹا بچہ بھی گالیاں دیتا ہے، امام کو نکال دیا، فلاں کو نکال دیا، اپنے گھر کو نہیں سنبھال پاتا ہے، ایک بیوی کو نہیں سنبھال پاتا ہے، مملکت سعودی عرب کے بارے میں فتوے دیتا ہے، اور چائے خانوں میں بیٹھ کر کے گفتگو کرتا ہے۔ سب بے بنیاد بات ہے۔ یہ جو اخوانی، تحریکی، سیاسی اسلامی جماعت، ان کے جو لوگ ہیں، ان کے پروپیگنڈے میں آ کر کے بلا کسی تحقیق کے اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں۔ ہمارے نوجوان اپنی کوئی فکر نہیں، گھر کی کوئی فکر نہیں، دوسروں کی فکر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے اپنی اولاد کے بارے میں، تمہارے بارے میں پوچھے گا، ملک سعودی عرب کے بارے میں نہیں پوچھے گا اللہ تعالیٰ ہم سے، نہ آپ سے پوچھے گا۔ تو سب سے زیادہ انہی کے بارے میں لوگ گفتگو کرتے ہیں، یہ نہیں کر رہا، وہ نہیں کر رہا، یہ کرنا چاہیے، فلاں چیز کرنی چاہیے۔ اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کا بچہ کیا کر رہا ہے، آپ کی بیوی کیا کر رہی ہے، آپ کی بیٹی بے پردہ گھوم رہی ہے، نماز نہیں پڑھتے گھر والے، اور نہ جانے کتنی معصیتیں ہو رہی ہیں، آپ کو کوئی فکر نہیں ہے، دوسروں کی فکر ہے جس کے بارے میں آپ سوال نہیں کیا جائے گا۔ یہ اخوانی منہج ہے، تحریکی منہج ہے، یہ جماعت اہل حدیث کا، مسلک اہل حدیث کا، سلف صالحین کا منہج نہیں ہے۔ جی ہاں، تو آج یہ صورتحال ہے کہ لوگ ان کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ تو خارجیہ کی ہے، اور یعنی خارجیوں اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے سلف صالحین کے عقیدے اور منہج کو چھوڑ دیا، اس سے خروج کیا، اس لیے بھی ان کو خارجی کہا جاتا ہے۔ سلف صالحین کا عقیدہ اور منہج یہ ہمارا اہل حدیث کا، سلف صالحین کا، کہ بڑے گناہوں کا مرتکب ہمیشہ جہنم کے اندر نہیں رہے گا، شرک کے علاوہ، شرک، کفر اور نفاق، ان کو چھوڑ کر کے اگر کوئی بڑے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور بغیر توبے کا مر گیا تو ہمیشہ جہنم کے اندر نہیں رہے گا، ایک دن ضرور جنت کے اندر آئے گا۔ یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ خوارج ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا، کبھی جنت کے اندر نہیں آئے گا، اس لیے ان کو خوارج کہا جاتا ہے۔ اور ایک تیسری وجہ بھی ہے ان کو خوارج کہنے کی، یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ، وہ دین سے ایسے خروج کر جائیں گے جیسے تیر شکار سے، جانور سے خروج کر جاتا، نکل جاتا ہے، ایسے نکل جائیں۔ تو کئی اسباب ہیں، 3 اہم اسباب ہیں ان کو خوارج کہنے کے۔ تو خارجیہ عورت تھی، بڑی خوبصورت تھی، انہوں نے کہا کہ میں اس کو اہل سنت والجماعت میں سے لے آؤں گا، سنی بنا دوں گا۔ سنی بننے کی بجائے خود خارجی ہو گئے۔ عمران بن حطان، بخاری کی روایت میں سے
آج ہم لوگ کہتے ہیں ہمارا ایمان بہت پختہ ہے، بہت پکے اہل حدیث ہیں، کٹر اہل حدیث ہیں، کسی کا کچھ اثر نہیں ہوگا. غلط بات ہے یہ. اثر ہو سکتا ہے، ہر چیز کا اثر ہوتا ہے. آپ اگر ان کی کتابیں پڑھیں گے، ان کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے، آپ دیکھیں ایک ایک قطرہ اگر پانی ٹپکے گا اوپر سے تو آپ کے اس جو کارپیٹ ہے اور یہ جو پختہ زمین ہے اس کے اندر سوراخ ہو جائے گا. آپ لوگوں کو اگر بڑی بات جھوٹی لگے تو سوراخ یہاں پر ایک پانی ٹپکا کر کے دیکھیے، چند مہینوں کے بعد سوراخ ہو جائے گا. پتھر کے اندر بھی سوراخ ہو جائے گا. ہوتا ہے اس کا اثر. یہ نہ کہیے کہ اثر نہیں ہوتا، ہوتا ہے اس کا اثر. اس لیے ہمیشہ ایسے لوگوں کو دوری اختیار کریں جو آپ کے عقیدے کو، آپ کے دین کو، آپ کے منہج کو خراب کر دیں، برباد کر دیں. ایسے لوگوں کو دوری اختیار کیجیے. تو یہ بڑا فتنہ ہے عورتوں کا. آج بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں کہ عورت کی محبت میں گرفتار ہو کر کے دین کو، عقیدے اور منہج کو، تمام چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ عورت کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے شہوات کے فتنوں میں. اس کے بعد مال کا فتنہ ہے، یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے. اللہ فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ. جان لو تمہارے اموال، تمہارے اولاد فتنہ ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. اور اللہ ہی کے پاس اجر عظیم ہے. تو مال بھی فتنہ ہے. اللہ کے رسول کی حدیث امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح الجامع اور صحیح ترغیب کے اندر اس حدیث کی تصحیح کی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ان لکل امت فتنہ، ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہوتا ہے. وہ فتنہ تو امتی المال، اور میری امت کا فتنہ مال ہے. شہوات کے فتنوں کا ذکر ہو رہا ہے. تو مال بھی بہت بڑا فتنہ ہے. آپ دیکھیے کتنے لوگ مال سے پہلے دین پر قائم رہتے، نمازوں کی پابندی سب کچھ الحمدللہ، منہج توحید سنت سب کچھ. مال زیادہ آ گیا، صلح کل کے قائل ہو گئے، سب سے دوستی ہو گئی. اس لیے بھائی اب کیسے ہم رہ پائیں گے اپنے منہج پر. جی سب کو اپنانا شروع کر دیتے، نماز چھوڑنا شروع کر دیتے. مال ان کے پاس آ گیا. بچوں کا برتھ ڈے مناتے ہیں، بڑی سوسائٹی میں ان کا اب شمار ہونے لگا. اس لیے اگر یہ سب نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ لوگ کہیں گے یار ابھی تم تقیانی ہو، سبھی بھی پرانے طریقے پر تم قائم. بچی بے پردہ گھومنے لگی، اس لیے کہ مال آ گیا. بھائی یہ پردہ تو جو غریب لوگ وہ کرتے ہیں، مالدار لوگ تھوڑی پردہ عورتیں کرتی ہیں. مال آ گیا تو دین سے دور ہونے لگے. نمازوں کی پابندی کرتے تھے، نماز چھوڑنے لگی. پہلی سب میں رہتے تھے، آخری سب میں ہو گئے. آخری سب کے بعد پھر جماعت بھی چھوڑنے لگی، جماعت کے بعد نماز بھی چھوڑنے لگی. یہ مال یاد کر لیجیے، اللہ کے رسول حدیث ہے کہ اگر کوئی آدمی معصیت میں اور نافرمانی میں ڈوبا جا رہا ہے اور اسے مال مل رہا ہے فَإِنَّمَا ذَلِكَ مِنَ اللَّهِ اسْتِدْرَاجٌ. صحیح ترغیب کی حدیث ہے کہ جان لو کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے استدراج ہے. یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ ڈھیل ہے. یہ اگر اللہ کی دی ہوئی نعمت آپ کو ملے، آپ اللہ کے دین پر قائم ہیں، اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم، اس کا احسان ہے. لیکن اگر کوئی نعمت آپ کو ملے اور نعمت ملنے کے بعد آپ سرکشی پر اتر آئیں، معصیت پر اتر آئیں، دین چھوڑ دیں آپ، یا دین سے دور ہونے لگیں، یہ سب اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائش ہے. انتقام بھی ہو سکتا ہے، عذاب بھی ہو سکتا ہے. یہی ضابطہ ہے مال اور دنیا کی نعمتوں کے تعلق سے. بہت سارے نیک لوگ ہیں، ان کے پاس بھی مال کی فراوانی الحمدللہ. الحمدللہ علماء کے پاس بھی مال ہوتا ہے. الحمدللہ بڑے بڑے علماء ہمارے ملک کے اندر ہیں، ان کے پاس بہت مال اللہ نے دے رکھا ہے. سعودی عرب کے اندر، کویت میں، اس طریقے سے دیکھیے ماشاء اللہ ان کے پاس مال کی فراوانی ہے. لیکن جتنا مال ہے اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی خشیت بھی ہے، اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کا خوف بھی ہے، اتنا ہی زیادہ مال کو صحیح جگہوں پر تقسیم کرنے کا جذبہ بھی ہے الحمدللہ. تو اگر مال ملے، دنیا کی نعمتیں ملیں، اور آپ دین اور عقیدے اور منہج پر قائم رہیں، عبادت میں قائم رہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. لیکن مال ملنے کے بعد، منصب ملنے کے بعد، بیوی آ جانے کے بعد، اولاد آ جانے کے بعد آپ اگر دین سے دور ہوتے جائیں، دین سے نکلتے جائیں، تو آپ سمجھیں کہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے ڈھیل ہیں. اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت مضبوط ہے. آپ جانتے ہیں جو کٹیا لگاتے ہیں، کٹیا سمجھتے ہیں، ہمارے یہاں کی زبان میں کٹیا کہتے ہیں اس کو، جو چارہ ڈالتے نہیں، جو اس کو پھنساتے ہیں مچھلی کو، اس کے اندر چارہ ڈالتے ہیں. جب وہ مچھلی اس کو پکڑتی ہے تو خوب ڈھیل دیتا ہے انسان، لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ. خوب کیا کرتی ہے مچھلی؟ خوب خوش رہتی ہے کہ ہاں خلاص میرا پیٹ بھر گیا، تو مجھے چارہ مل گیا. پھر اچانک اس کو کھینچتا ہے اپنی طرف اور اس کو پکڑ لیتا ہے. یہ مثال سمجھانے کی اللہ تعالیٰ کی پکڑ تو بہت سخت ہے. وہ املی لہم انا قیدی متین، ہم نے ان کو ڈھیل دے رکھا ہے، ہماری پکڑ بہت مضبوط ہے. یہ صرف سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال، معمولی سی مثال ہے.
تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے میرے بھائیوں، اس کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی، اللہ کے یہاں دیر ہے ڈھیر نہیں ہے۔ سب مثال ہے کہ نہیں ہمارے یہاں ساری اصطلاحات ہے نا، ساری اصطلاحات استعمال کرتے ہیں لیکن اس کے معنی پر غور نہیں کرتے ہیں۔ جی ہاں، تو مال کا فتنہ بھی بہت بڑا فتنہ ہوتا ہے، اولاد بھی فتنہ ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالَكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، جو آیت میں نے پڑھی آپ کے سامنے، تمہارے مال تمہاری اولاد بھی فتنہ ہے۔ جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کی جاتی ہے نا، نماز کے اندر نہیں، نمازی مطلب جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنا مسنون ہے۔ اس سورہ کہف کے اندر اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے۔ اس خضر علیہ السلام کے واقعے میں ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو قتل کر دیا تھا۔ خضر علیہ السلام عالم الغیب نہیں تھے، اللہ رب العالمین وحی کے ذریعے سے بتایا تھا کہ یہ بچہ بڑا ہونے کے بعد اپنے ماں باپ کے لیے طغیان یعنی سرکشی اور کفر کا ذریعہ بن جائے گا، اس لیے اسے قتل کر دو۔ تو کس نے قتل کیا؟ ہنستے خضر علیہ السلام نے اس بچے کو قتل کر دیا تھا۔ کیوں قتل کر دیا تھا؟ فتنہ بنا تھا، بنتا اپنے ماں باپ کے لیے بڑے ہونے کے بعد۔ آج بھی بہت سارے اولاد اپنے ماں باپ کے لیے فتنہ ہے، شریعت میں حرام ہے وہ چیز، لیکن بیٹا کہہ رہا تو لا کر کے دینا ہی پڑے گا بھائی، اسکول جا رہا ہے، کالج جا رہا ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ اس لیے بیٹے کی خوشی میں ہم دین کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں، دین کو پیچھے کر دیتے ہیں بیٹے کی خوشی میں۔ ایک بیٹے کی خوشی میں ہم نافرمانی کا کام کر بیٹھتے ہیں، پہلے اس کو جائز سمجھتے ہیں، اور ایک سعودی عرب ملک اگر کوئی ایسا کام کر لے تو یہ اس پر ہم اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کے لیے مجبوری ہے، سعودی عرب کے لیے مجبوری نہیں ہے، اس کے لیے زیادہ مجبوری ہے، کیونکہ وہ سب کا دشمن بنا، وہ سب اس کے دشمن بنے ہوئے ہیں سوائے اہل حدیث کو چھوڑ کر کے۔ لیکن اب اہل حدیث بھی سعودی عرب کی برائی کرنا شروع کر دیتے ہیں، سعودی عرب کی کو گالیاں دینا شروع کر رہے ہیں۔ اب سعودی عرب یہ نوجوان ہمارے یہ جو خارجی اور تحریکی اور ان کے افکار سے متاثر ہو کر کے ان کو بھی سر عام چوراہوں پر راستوں پر برا بھلا کہنا شروع کر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں حرام میرے بھائیوں، یہ سب کہنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ ان کا کچھ نہیں ہوگا، ان کے اجر میں اضافہ ہوگا، ان کی غیبت ہی آپ کرتے ہیں۔ پوری دنیا ان کے خلاف ہے لیکن آج بھی قائم ہے، قیامت تک قائم رہے گی۔ اللہ ان کا محافظ ہے، اللہ ان کی حفاظت کرنے والا ہے۔ جی آج کے اس دور میں بھی اگر کہیں کوئی حدود کا نفاذ ہے، شریعت کا نفاذ ہے، مملکت سعودی عرب الحمدللہ۔ میں جویل میں رہتا ہوں، ہمارے ایک پڑوسی تھے، کرسچین تھے، اور وہ تقریباً 25 سال تھے سعودی عرب کے اندر۔ جب وہ آئے، میں تیسرے یا چوتھے فلور پر تھا، وہ نیچے رہتے تھے، ہمارے بچے ان کے یہاں انگلش پڑھنے جاتے تھے، اور وہ انڈین اسکول میں بہت اچھی ٹیچر تھی، کرسچین تھی۔ تو رابطہ بڑا ہمارا ان سے اس وجہ سے، ہم ان کو پمفلٹ دیتے تھے، انگلش میں کتابیں دیتے تھے دین کے تعلق سے، اسلام کے محاسن و خوبیوں کے تعلق سے۔ بہرحال اسلام کی توفیق نہیں ملی۔ 25 سال کے بعد جب وہ آنے لگے تو رو رہے تھے، وہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ ہم نے کہا کیوں رو رہے ہیں؟ کہہ رہے میں اس لیے رو رہا ہوں کہ جو امن و امان اور عزت مجھے یہاں ملی ہے ہمارے ملک میں نہیں ملے گی۔ ہم نے کہا کہ ساری زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، ہندوستان، سعودی عرب، پوری دنیا اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، ساری دنیا اللہ رب العالمین نے بنائی۔ وہی آسمان یہاں بھی، وہی آسمان وہاں بھی، وہی زمین یہاں بھی وہاں بھی ہے۔ امن و امان کی وجہ یہ ہے کہ توحید اور سنت کی برکت ہی ہے، اللہ پر ایمان کی برکت ہے۔ آپ بھی ایمان لے آؤ، توحید کو اپنا لو، سنت کو اپنا لو، دین کو اپنا لو، آپ کو بھی امن و امان مل جائے گا۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ جو ایمان لائے، ایمان کو ظلم سے، شرک سے پاک رکھا۔ شرک سے بچنا ضروری ہے امن و امان کے لیے۔ ایمان ہے لیکن اگر خالص ایمان نہیں ہے، خالص توحید نہیں ہے، شرک بھی ہے، تو امن و امان نہیں ہے، نہ دنیا کے اندر نہ آخرت کے اندر۔ ایک غیر مسلم کرسچین رو رہا تھا اس طریقے سے وہ آتے وقت۔ یہ ایک حقیقت ہے، یہ میرے بھائیوں، سارے لوگ اس کا اعتراف کرتے ہیں لیکن ہم ہی لوگ اعتراف نہیں کرتے۔ ہم ناشکرے ہو گئے ہیں، بہت زیادہ ناشکرے، وہیں رہتے ہیں، سب کچھ بناتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی ناشکری ہم کرتے ہیں۔ اس لیے ہمارے مال کے اندر برکت نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ مال کا بھی فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے، اولاد کا فتنہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے۔ ہم اولاد کے لیے حرام کھا جاتے ہیں اور دوسروں کے مال پر قبضہ کر لیتے ہیں،
حرام مال، ناجائز قبضہ، گھر بنایا ھذا من فضل ربی لکھ دیتا، بورڈ لگاتا ہے، پورا محل پورا گھر اس کا حرام مال کا ہے، زمین کسی اور کی، قبضہ کر لیا کسی کی زمین پر، گھر بنایا شاندار، ھذا من فضل ربی لکھتا ہے وہ۔ یہ صورتحال ہے آج، ہے کہ نہیں؟ یہ چیز کتنے ایسے لوگوں کو آپ بھی جانتے ہو، میں بھی جانتا ہوں، قبضہ کر لیا، گھر بنا لیا اس کے اوپر، کیا کر سکتے ہیں آپ بیچارے؟ کچھ نہیں کر سکتے۔ ہندوستان کا قانون ایسا کہ 100 سال لڑتے رہیے، کچھ پیسہ نہیں آئے گا، مال بھی جاتا ہے، سب کچھ جاتا ہے، اور بورڈ لگا ھذا من فضل ربی، سب حرام کا گھر، حرام کا مال، تمام چیزیں حرام کی۔ ہم جن کے لیے کماتے ہیں، جن کے لیے حرام کھاتے ہیں، وہی ہمارا ساتھ نہیں دیں گے، یہ مال ہمارا نہیں ہے، یہ مال ہمارے ورثہ کا ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ تم میں سے مسلم کی روایت ہے، ایکم احب الیہ من مالہ من مال وارثہ، تم میں سے کون ایسا ہے جو اس کو اسے اپنا مال زیادہ پسند ہے وارث کے بجائے؟ لوگوں نے کہا کہ ہر ایک کو اپنا مال زیادہ پسند ہے۔ کہا تمہارا مال وہ نہیں ہے جو وارث کے لیے چھوڑ کر کے جاتے ہو، تمہارا مال وہ ہے جو تم نے کھا لیا، پہن لیا اور آگے بھیج دیا، وہ تمہارا مال ہے۔ جب آنکھ بند ہوگی ہمارا مال نہیں ہے، وہ بیمار ہوگے بستر پر چلیں گے ہمارا مال نہیں ہے، 1/3 سے زیادہ آپ وصیت بھی نہیں کر سکتے اس کے اندر، وہ مال ہمارے اولاد کا، ورثہ کا، ہمارا مال وہ نہیں ہے۔ جو ہم نے زندگی میں کر لیا، اللہ کی راہ میں دے دیا، وہ ہمارا مال ہے۔ چھوڑ کر کے جائیں گے، جن کے لیے چھوڑیں گے ان کا مال ہوگا، وہ ہمارا مال نہیں ہے۔ وہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے فقر و فاقہ کی شکایت کی، کہا تمہاری شادی ہو گئی؟ کہا ہماری شادی ہو گئی۔ کہا ماشاءاللہ تم تو مالدار ہو۔ کہا کہ ہمارے پاس نوکر بھی ہے، ہمارے پاس سواری بھی ہے۔ کہا تم تو بادشاہ ہو، تم تو بادشاہ ہو، تمہارے پاس سب کچھ، ہمارے پاس گاڑی بھی ہے، بیوی بھی، اولاد بھی ہے، سب کچھ ہے، دکان بھی ہے اور نوکری بھی ہے، بچے کماتے بھی ہیں، اور منتری ہمارے پاس آتا بھی تب بھی اللہ تعالیٰ کی ناشکری ادا کرتے ہیں۔ اتنی مال کی فراوانی ہونے کے باوجود بھی عبداللہ بن عمر بن عاص نے کہا، صحیح مسلم کی حدیث ہو، تم تو بادشاہ ہو، بادشاہ۔ آج ہمارے دسترخوان پر جو مختلف قسم کے پکوان رہتے ہیں، وہ بنو امیہ کے خلفاء کو بھی وہ چیز حاصل نہیں تھی، بنو امیہ بنو عباسیہ کے بادشاہوں کو چیز حاصل نہیں تھی۔ سن لیجیے میری بات، آج ہمارے دسترخوان پر جو کھانے ہوتے ہیں مختلف قسم کے، وہ کھانا ان کو بھی میسر نہیں تھا جو دنیا کے ایک بڑے رقبے پر جن کی حکومت چلا کرتی تھی، وہ کھانا ان کو نہیں میسر تھا۔ آج ہمارے دسترخوان پر کھانا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین کی ناشکری ادا کرتے ہیں، پھر بھی اللہ رب العالمین کی ناشکری، شکر ادا کریں گے اللہ تعالیٰ اور دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کا شکر سب سے بڑا اللہ کی توحید خالص بیان۔ ہمارے استاد شیخ محمد بن رمضان الحاجری سلفیت کے وہ ایک بڑے ستون ہیں، علم بردار ہیں، وہ رمز السلفیہ ہیں اس وقت پوری دنیا کے اندر۔ ابھی آئے تھے جامعہ محمدیہ میں بھی ان کا پروگرام ہوا، جامعہ اسلام سنابل میں ہوا، اور اس طریقے سے اور جگہوں پر پروگرام ہوا۔ وہ انہوں نے بیان کیا کہ جہاں بھی قرآن کریم کے اندر شکر کا لفظ آیا ہوا اس سے مراد توحید ہے، کیونکہ سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کا شکر یہی ہے کہ خالص اس پر ایمان لانا، اس کی وحدانیت کا اقرار کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، کیونکہ باقی تمام چیزوں کا دار و مدار اسی پر ہے۔ اگر یہ چیز ہے تو قبول ہوگی دیگر چیزیں، اگر یہ چیز نہیں ہے تو ساری چیزیں رائے گاہ ہو جائے گی، ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ تو آج ہم ناشکری کرتے ہیں، اللہ کی بھی ناشکری، دوست احباب کی، ماں باپ کی، اولاد کی، سب کی ناشکری کرتے ہیں، ذمہ داروں کی ناشکری، ذمہ داروں کے بھی۔ آپ کسی ادارے میں ہیں، آپ دیکھ لیجئے، یہ فطرت بن گئی ہماری کہ ذمہ دار اور کام کرنے والے کبھی دونوں خوش نہیں ہو سکتے ہیں، ہمیشہ دونوں کے اندر ٹھنی رہتی ہے۔ یہ سب ناشکری کی وجہ سے سب خوارج کے جراثیم ہیں جو ہماری صفوں کے اندر سرایت کر گئے ہیں، ہم نہیں سمجھتے ان کو، لیکن حقیقت یہی ہے۔ غور کریں گے یہ ساری چیزیں آپ کے اندر نظر آئیں گی، انہیں سارے جراثیم جو آج ہمارے اندر آئے ہیں۔ کبھی خوش نہیں ہوگا وہ، نہ ذمہ دار کبھی خوش ہوگا، نہ لوگ کرنے والے ذمہ دار سے کبھی خوش ہوں گے۔ جی ہاں، یہ صورتحال ہے۔ تو یہ مال کا بھی فتنہ، اولاد کا بھی فتنہ، بہت بڑا فتنہ۔ بہت سارے دنیا کے فتنے تو بہت زیادہ ہیں، نئے نئے فتنے آتے ہیں۔ آج کل یہ موبائل کا، انٹرنیٹ کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ انٹرنیٹ کا ہی ہے۔ لوگ اس کی وجہ سے دین سے مرتد ہو رہے ہیں، دین چھوڑ رہے ہیں، اور لڑکیاں جو ہے غیر مرد جو ان سے جا کر کے غیر مسلموں سے شادی کریں، سبب کیا ہے؟ نیٹ اور انٹرنیٹ کا ذریعہ ہے، وہی سبب ہے میرے بھائی۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں سعودی عرب کے اندر، بیان کرتے ہیں ایک واقعہ انہوں نے بیان کیا، بڑا دل دہلا دینے والا واقعہ۔
فیس بک پر ایک لڑکا ایک لڑکی دونوں ایک دوسرے کے فرینڈ تھے، دونوں نے نام بدل کر کے رکھا ہوا تھا، دونوں نے نام بدل کر کے آئی ڈی بنائی ہوئی تھی فیس بک پر، اور دونوں ایک دوسرے سے چیٹنگ کرتے تھے، بات چیت کرتے تھے فیس بک پر، اور اس کے بعد کئی مہینوں کے بعد دونوں کے اتفاق ہوا کہ ہم فلاں ہوٹل میں چل کر کے ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے۔ بہت ہو گیا بات چیت کرتے کرتے، اور ہوٹل طے کیا، فلاں ہوٹل میں جائیں گے، وہاں بیٹھیں گے، اس طریقے سے ہم ایک دوسرے کو پہچانیں گے۔ وہاں جانے جب گئے وہاں پر تو دیکھتا ہے کہ دونوں آپس میں بھائی بہن ہیں، بھائی بہن ہیں جو گھر میں رہتے تھے اور ایک ہی گھر میں رہتے تھے، اور ایک موبائل میں وہ ادھر چیٹنگ میں لگا ادھر چیٹنگ میں لگی ہوئی ہے، دونوں ایک دوسرے سے بات کریں لیکن پتہ نہیں ہے کہ وہ ہماری بہن ہے وہ ہمارا بھائی ہے۔ جب جا کر کے دیکھا ہوٹل میں دونوں دنگ رہ گئے۔ ایسے کتنے واقعات ہوتے ہوں گے، تو بھائی کا تھا تو ختم معاملہ ہو گیا، لیکن دیکھیے اسی کی وجہ سے کتنا جو ہے دین سے دوری، منہج سے دوری، اور اس طریقے سے غیر مسلم لڑکوں سے لڑکیوں سے شادی بیاہ کرنا، اسی سے فیس بک سے دوستی ہو گئی، بات آگے بڑھی، بڑھتی گئی، اور اس کے بعد شادی بیاہ تک نوبت پہنچ جاتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس کے بعد انجام کیا ہوتا ہے آپ سب لوگوں کو معلوم ہی ہے۔ اس کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہوتی ہے، یہ سب خروج ہوتا ہے، کبھی خروج اور بغاوت کے اندر بھلائی نہیں ہے۔ یہ ماں باپ سے خروج ہے، خاندان سے خروج ہے، یہ جو ایک طریقہ دیا گیا ہے شریعت کے اندر شادی بیاہ کا، اس سے خروج ہے۔ لہذا خروج بغاوت کے اندر نہ کبھی بھلائی تھی، نہ قیامت تک کبھی بھلائی رہے گی، اس لیے لوگ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں۔ چند مہینے چلتی ہے شادی، اس کے بعد ٹوٹ جاتی ہے، سب ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ بہت بڑا فتنہ ہے میرے بھائیوں، یہ کرکٹ کا فتنہ معمولی فتنہ ہے، کرکٹ کا لوگ نمازیں چھوڑ دے رہے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ جمعہ کی نماز چھوڑ دے رہے ہیں، لوگ نہیں پڑھنے آ رہے، اتنا شوق لوگوں کو، اتنا جنون، اتنا نشہ، یہ نشہ ہے یہ کرکٹ کا، کہ لوگ اس کے اندر جیسا دین، تعلیم، اسکول اور مدرسے لوگ نہیں جاتے، اگر میچ ہے تو نہیں جائیں گے دیکھنے کے لیے، 8 گھنٹہ 6 گھنٹہ یا 7-8 گھنٹہ برباد کرتے ہیں کس کے اندر، میچ کے اندر۔ کچھ فائدہ ہے؟ کچھ فائدہ نہیں ہے۔ اس کے اندر مشہوریاں بھی آتی ہیں، ایڈورٹائز آتا ہے، اگر آپ انٹرنیٹ پر دیکھتے ہیں گندی تصویریں آتی ہیں، وہ بھی آپ دیکھتے ہیں، علماء نے کہا حرام ہے دیکھنا یہ، کیونکہ آپ پرموٹ کر رہے ہیں ان لوگوں کو۔ اس کے اندر جو غلط ایڈورٹائز ہوتا ہے، شراب اور عورت اور کباب، نہ جانے کیا کیا چیزوں کے ایڈورٹائز، آپ اگر اس کو دیکھتے ہیں تو آپ ان کو جو ہے پرموٹ کرتے ہیں، یہ جائز نہیں، حرام ہے ایسا کرنا، دیکھنا، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اب تو لڑکیاں بھی کرکٹ کھیلتی ہیں، جی ہاں، کتنا بڑا فتنہ ہے، بہت سارے فتنے میرے بھائیوں، یہ موبائل کا، انٹرنیٹ کا، اور اس طریقے سے اور بہت نئے فتنے دن بدن پیدا ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ شہوات کے فتنے ہیں، جو فتنوں کی ایک قسم ہے۔ دوسری جو قسم ہے وہ ہے جس کا تعلق دین سے ہے، جسے شبہات کا فتنہ کہا جاتا ہے، اور یہ شہوت کے فتنوں سے بڑا فتنہ ہے۔ یہ شہوت سے انسان کی دنیا خراب ہوتی ہے، الا یہ کہ اگر انسان نے شہوت کے فتنوں میں سے کسی چیز کو اپنے لیے حلال کر لیا، اور وہ چیز حرام تھی، یا کوئی چیز حلال تھی اس کو حرام کر دیا، تو یہ اس کے لیے دین کا سے نکلنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو شہوت کا فتنہ شبہات کے فتنوں سے کم ہوتا ہے۔ شہوت سے انسان کی دنیا خراب ہوتی ہے، آخرت خراب نہیں ہوتی، اور شبہات کے فتنے سے انسان کی دنیا خراب ہو جاتی ہے، آخرت خراب ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر شراب پینا حرام ہے، شراب کا پینا یہ شہوت کا فتنہ ہے، لیکن اگر کوئی شراب کو حلال کر رہا ہے، یہ شبہ کا فتنہ ہو گیا، یہ دین کے فتنے شبہات کے فتنے کے اندر آ گیا۔ شراب پینے والا جنت کے اندر جا سکتا ہے، لیکن شراب کو حلال کرنے والا کبھی جنت کی خوشبو نہیں ملے گی، چاہے زندگی بھر اس نے شراب کا ایک قطرہ بھی منہ میں نہ لگایا۔ اگر اس نے حلال کر دیا ہمیشہ میں جہنم کے اندر رہے گا۔ اللہ کی حرام چیز کو اس نے حلال کیا، اگرچہ اس نے نہیں پیا زندگی بھر، لیکن وہ شراب کو حلال سمجھتا ہے، ہمیشہ میں جہنم کے اندر رہے گا، کیونکہ وہ کافر ہو جاتا ہے۔ میں کسی پر کفر کا فتویٰ نہیں لگا رہا ہوں، یہ ایک مسئلہ بیان کر رہا ہوں، کسی پر حکم لگانے کے لیے دوسرے مسائل ہیں، جی ہاں، وہ دوسری چیز ہے، یہ ایک عمومی بات بتائی جا رہی ہے کہ ایسا کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ اب اگر کسی متعین کو کافر کرنا ہے، کافر کہنا ہے، وہ ہمارے بڑے علماء کریں گے، اور ان پر تمام شرطیں پوری آئیں گی، تمام رکاوٹیں دور ہوں گی، تب کسی پر حکم لگایا جائے گا۔ ہو سکتا ہے کوئی جاہل آدمی نیا نیا مسلمان ہوا، اسے نہیں معلوم شراب حرام ہے، اس نے حلال کہہ دیا، تو کافر تھوڑی ہو جائے گا، نہیں ہوگا۔
بہت ساری اس کی رکاوٹیں ہوتی ہیں، بہت ساری شرطیں ہوتی ہیں. وہ نہ مت کہنا کہ شیخ نے کافر کہہ دیا ہے. ہم کسی کو کافر نہیں کہتے اہل حدیث. لوگ ہمیں کافر کہتے ہیں، ہم کسی کو کافر نہیں کہتے. یہ ہمارا منہج ہے. یہ ہم کسی کو نہیں کافر کہتے. ہم تکفیری نہیں ہیں. یہ الحمدللہ تکفیری خوارج لوگ ہوتے ہیں جو سب کو کافر کہتے ہیں. ہم کسی کو کافر نہیں کہتے. لوگ ہمیں کافر کہتے ہیں. امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ عمل کرتے ہیں اگر میں وہ عمل کر دوں تو کافر ہو جاؤں گا، لیکن میں ان کو کافر نہیں کہتا. لوگ ہمیں گالیاں دیتے ہیں، ہم ان کو گالیاں نہیں دیتے. یہ نہیں کہ کوئی گالی تو آپ بھی اس کو گالی دو، یا کوئی چوری کیا آپ گھر میں جا کے اس کے گھر پہ بھی آپ چوری کر لو. نہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم ایسا نہیں کہتے. کیوں؟ اس لیے کہ جو ہمارا منہج ہے وہ رکاوٹ بنا ہوا ہے. کہ جو سلفی اور اہل حدیث صحابہ تابعین تبع تابعین کا جو منہج ہے اس منہج نے مجھے رو کر کے رکھا ہے. اس لیے میں ان کو کافر نہیں کہتا. اگر وہ میں عمل کروں تو میں کافر ہو جاؤں گا. اس لیے ہم کسی کو کافر نہیں کہتے. یہ تکفیر کا معاملہ بڑے بڑے علماء جو ہمارے موجود ہیں ان کے حوالے ہے. یہ چھوٹے چھوٹے علماء یا طلباء یہ تکفیر کا معاملہ ان کے حوالے نہیں ہے. تو اگر کوئی انسان شہوت کا فتنہ ہے اور اس چیز کو حلال کر لیتا جو حرام ہے تو وہ چیز شبہات کے فتنے میں آ جاتی ہے. میں نے کہا کہ شہوت کے فتنوں سے بڑا فتنہ شبہات کا فتنہ ہے. کیونکہ شبہات کا جو شہوات کے فتنے میں ملوث ہے وہ کسی حرام چیز کو کرتے وقت اجر و ثواب کی نیت نہیں رکھتا ہے. وہ کوئی انسان شراب پیتا نہیں کہتا کہ شراب پیتے وقت بسم اللہ کہتا ہو یا شراب پینے کے بعد جو ہے دعا پڑھتا ہو، کھانے پینے کے بعد کی دعا نہیں پڑھتا ہو. کوئی انسان زنا کرتا ہے یہ نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے نیک اولاد عطا فرما. نہیں کیوں کہتا ہے؟ وہ اسے حرامی سمجھتا ہے. کوئی انسان چوری کرتا ہے، کوئی انسان رشوت لیتا ہے، کوئی انسان سگریٹ پیتا ہے، وہ اسے حرامی سمجھتا ہے، ناجائز سمجھتا ہے، لیکن وہ اپنا کرتا ہے بہت سارے اسباب کی بنا پر. لیکن ایک شبہ کے فتنے والا وہ اس کو دین سمجھ کے کرتا ہے. اس لیے کبھی اس کو نہیں چھوڑے گا. وہ جو بدعت کرتے ہیں، میلاد النبی مناتے، رجب کے کوڈے مناتے، شب معراج مناتے، شب برات مناتے، یا اس طریقے سے اور نماز کے اندر بدعت کرتے، نماز سے شروع میں کرتے، نماز کے آخر میں کرتے، کیا وہ آپ کو یہ ہے کہ وہ لوگ اس چیز کو چھوڑ دیں گے؟ نہیں چھوڑیں گے. کیوں؟ اس لیے کوئی ثواب سمجھ کے کرتے ہیں، دین سمجھ کے کرتے ہیں. وہ ایک انسان نماز نہیں پڑھتا، وہ سمجھتا ہے کہ میں گنہگار ہوں. امید ہے کہ وہ توبہ کرے گا، نماز پڑھنے کا عادی ہوگا، نمازی بنے گا. لیکن ایک انسان بدعت کرتا ہے، اللہ ماشاء اللہ آپ اسے چھوڑنے کی امید مت رکھیے، کیونکہ وہ دین اور ثواب سمجھ کے کرتا ہے. اس لیے شبہ کا فتنہ بہت بڑا فتنہ. نمبر 2، ابلیس شہوت کے فتنے سے ہلاک نہیں ہوا ہے، شبہ کے فتنے سے ہلاک و برباد ہوا. اس نے کہا کہ میں بہتر ہوں آدم سے. یہ شبہ اس کے دل کے اندر، دماغ کے اندر آیا. حالانکہ اس کا شبہ، اس کی عقل، اس کی قیاس غلط تھی. مٹی بہتر ہے، آگ بہتر نہیں ہوتی ہے. مٹی کے اندر سکون ہے، مٹی سے پھل اگتے ہیں، فصل اگتی ہے. آگ تو تمام چیزوں کو جلا دیتی ہے. آگ کا بھی فائدہ ہے لیکن مٹی کے اندر زیادہ فائدہ. اس لیے اللہ نے مٹی سے انسان کو پیدا کیا، مٹی ہی میں انسان کو لوٹائے گا اور دوبارہ مٹی ہی سے انسان کو اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کرے گا. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اسی مٹی سے اللہ نے انسان کو بنایا. تو اس نے کہا انا خیر منہ خلقتہ من طین خلقتہ من طین. تم نے اسے مٹی سے پیدا کیا، وہ خلقتنی من نار، اور تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا. آگ اوپر جاتی ہے اور مٹی کو آپ پھینکے زمین کے اندر آتی ہے، مٹی کے اندر سکون، راحت، اطمینان ہے. اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں. غلط اس کا قیاس تھا. کس بنا پر ہلاک ہوا؟ شبہ کی بنا پر، شہوت کی بنا پر ہلاک نہیں ہوا. اسلام کے اندر 72 فرقے بنے، کوئی فرقہ شہوت کے نام پر نہیں بنا، سارے فرقے شبہ کی بنا پر بنے. ہے کہ نہیں بات میری؟ کوئی بات غلط کہہ رہا ہوں بھائیو؟ سارے جو فرقے پیدا ہوئے شبہ کی بنیاد پر پیدا ہوئے. سارے فرقے، کوئی فرقہ شہوت کے نام پر نہیں بنا ہے اسلام کے اندر. سارے فرقے شبہات کی بنا پر بنے. اللہ کے سو حدیث میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی. 72 جہنم کے اندر جائیں گے، ایک فرقہ جنت کے اندر جائے گا. کون سا فرقہ؟ جو صحابہ کا فرقہ ہے، جس صحابہ کے مانوی نے تعلیم کی، تربیت کی، ان کی تزکیہ کیا ان کا، اور جو بھی ان کے راستے پر چلے گا وہی لوگ جنت کے اندر جائیں گے. جو ان کے راستے کو چھوڑے گا وہ جہنم کے اندر جائے گا. اب یا تو ہمیشہ میں جہنم میں رہے گا اگر شرک و کفر اور نفاق بڑا شرک کرنے والا، یا تو جہنم کے اندر جا کر کے آئے گا. لیکن جہنم کے اندر لوگ جائیں گے تو وہی فرقہ جنت کے اندر جائے گا جو صحابہ کے نقش قدم پر ہوگا. اللہ کے رسول نے ان کو ہمارے معیار قرار دیا. اللہ رب العالمین کو معیار بنایا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین.
اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، صادقوں کے ساتھ رہو، سچوں کے ساتھ رہو۔ سب سے بڑے سچے انبیاء کے بعد صحابہ کرام تھے۔ قرآن کریم میں جہاں بھی صادقین، مخبتین، محسنین، مسلمین، مومنین، سب سے پہلے صحابہ کرام مراد ہیں۔ سے سب سے پہلے وہ مومن صحابہ کرام مراد ہے، سب سے پہلے وہ داخل ہیں، بعد میں لوگ اس کے اندر داخل ہوتے ہیں، سب سے پہلے وہ لوگ آتے ہیں۔ جہاں بھی اللہ رب العالمین نے آمنو کہا، اسے سب سے پہلے مخاطب صحابہ کرام، جو ہمارے لیے معیار ہے۔ صحابہ کرام یہ ہمارے لیے حق کا معیار ہے، ہدایت کا معیار۔ ہمارے نبی نے فرمایا میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ صحابہ کرام نے پوچھا کون جنت کے اندر جائے گا؟ کہا جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ نبی کے زمانے کا اسلام معتبر ہے، آج کے زمانے کا اسلام 72 فرقوں میں تقسیم ہو چکا ہے۔ نبی کے زمانے کا اسلام الیوم، جس پر میں ہوں، آج اللہ نے دین مکمل کر دیا۔ آج 72 فرقوں میں اسلام تقسیم کر دیا لوگوں نے۔ جی ایک ہی فرقہ ہے جو معیار ہے، جو صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والا۔ تو یہ جو فرقے بنے ہیں یہ شبہات کی بنا پر بنے ہیں، یہ شہوت کی بنا پر کوئی فرقہ وجود میں نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شبہات کے فتنے کتنے سنگین فتنے ہیں، کتنے خطرناک فتنے ہیں۔ صحابہ کا قتل عام جو کیا گیا، ابو بکر کیا نام ہے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو، علی رضی اللہ عنہ کو، خوارج اور اس طریقے سے یہ رافضہ، قدریہ، جہمیہ اور اس طریقے سے جو بھی معتزلہ، جتنے سارے فرقے پیدا ہوئے سب شبہات کی بنا پر پیدا ہوئے، کوئی فرقہ شہوت کی بنا پر پیدا نہیں ہوا۔ اس لیے شبہات کا فتنہ بہت سخت تر ہے، بہت سخت تر ہے میرے بھائی۔ شبہات کے فتنے میں پڑ جانے سے انسان کا دین منحصر سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، سب دین سے چلا جاتا ہے۔ شہوات کے فتنوں دنیا ہی کے اندر رہ جائیں گے، اس سے آپ کی آخرت تباہ نہیں ہوگی زیادہ، لیکن یہ جو شبہات کے فتنے ہیں اس سے آپ کی آخرت تباہ ہو جائے گی۔ اس لیے ہمیشہ شبہات کے فتنوں سے بچنے کی ضرورت ہے، دور رہنے کی ضرورت ہے۔ کیسے ہم بچیں گے؟ اس کے بہت سارے اسباب ہیں۔ سب سے پہلا سبب تو یہ ہے کہ ہم کتاب اللہ اور سنت رسول کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیں۔ یہی چیز ہمارے لیے فتنوں سے بچانے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک قرآن ہے اور دوسری حدیث۔ حدیث بھی ضروری ہے، حدیث کے بغیر آپ عمل نہیں کر سکتے، ایک انچ بھی آپ اسلام پر نہیں چل سکتے حدیث کے بغیر، سنت کے بغیر۔ جس طریقے سے قرآن وہی ہے، حدیث بھی وہی ہے، اور حدیث وہی کی دوسری قسم ہے۔ ہم لوگ یا ہمارے طلباء اور علماء کبھی کبھی زبان سے کہہ دیتے ہیں کہ حدیث وہی کی دوسری وہی۔ حدیث وہی دوسری وہی نہیں ہے، وہی کی دوسری قسم ہے۔ وہی حدیث دوسری وہی نہیں ہے، وہی ایک ہی ہے، وہی اللہ کی طرف سے ہے، سورس وہی کا ایک ہے، مصدر ایک ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ حدیثیں بھی اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہیں، جیسے قرآن نازل ہوتا تھا ایسے حدیثیں بھی نازل ہوتی تھی۔ حسان بن عطیہ ایک تابعی فرماتے ہیں کانت تنزل السنہ کما کان ینزل القرآن، سنت ویسے نازل ہوتی تھی جسے قرآن نازل ہوتا تھا۔ حدیث بھی جو سنت حدیث یہ بھی وہی ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہی ہے، یہ وہی کی دوسری قسم ہے، وہی یہ دوسری وہی نہیں ہے، یہ وہی کی دوسری وہی نہیں ہے، وہی کی دوسری قسم ہے یہ، اور دونوں اللہ رب العالمین کی طرف سے منزل من اللہ ہیں، دونوں محفوظ ہیں۔ جیسے قرآن محفوظ ہے حدیث بھی محفوظ ہے۔ قرآن کو اللہ رب العالمین نے محفوظ کیا کس کے ذریعے سے؟ علماء کے ذریعے سے۔ ایسی حدیثوں کو بھی اللہ نے علماء کے ذریعے سے محفوظ کیا، علماء کے ذریعے سے محفوظ کیا اللہ رب العالمین نے۔ مجددین پیدا کیے، محدثین پیدا کیے، جرح و تعدیل کے علماء پیدا کیے، جنہوں نے اصول ضابطے بنائے قرآن حدیث کی شکل میں روشنی میں، اور اس طریقے سے نبی کی سنتوں کو حدیثوں کو محفوظ کیا۔ ہمارے نبی کا کوئی بھی عمل ضائع نہیں ہوا، برباد نہیں ہوا ہے۔ ہمارے نبی کی کوئی بھی حدیث اور سنت برباد نہیں ہوئی کہ وہ ضائع ہو گئی نہیں، تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین نے محفوظ کر دیا ہے۔ اسے اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا جب تمہارا کسی مسئلے میں اختلاف ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ اللہ کی طرف لوٹانا قرآن کی طرف لوٹانا ہے، نبی کی طرف لوٹانے میں دو چیزیں تھیں، ایک نبی کے زمانے میں جب آپ باقاعد حیات تھے، اور آج آپ کی وفات کے بعد نبی کی طرف لوٹانے کا مطلب نبی کی حدیثوں کی طرف لوٹانا۔ اگر حدیث محفوظ نہیں ہے تو اللہ رب العالمین ایسی چیز کی طرف لوٹانے کا حکم دے رہا ہے جس کا دنیا میں وجود ہی نہیں ہے۔ جب حدیث محفوظ نہیں تو ہمارے لیے وہ معتبر ہی نہیں ہے، محفوظ چیز ہی معتبر ہوگی۔
اس لیے حدیث بھی محفوظ ہے. جیسے قرآن محفوظ ہے ایسے حدیث کو بھی اللہ نے محفوظ کر دیا ہے. علماء پیدا کے دور کے عظیم مجدد محدث تھے علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ. اس دور کے امیر المومنین فی الحدیث کہا جا سکتا ہے ان کو. امام بخاری تو قیامت تک کے لیے ہے، وہ اتنا بڑا مقام اللہ نے ان کو عطا فرمایا. لیکن یہ بھی اس دور کے بہت بڑے عظیم محدث تھے امام البانی رحمۃ اللہ علیہ. ہم سب لوگ انہیں سے استفادہ کرتے ہیں. جو کچھ بھی کہتے ہیں حدیث بیان کرتے ہیں کہ امام البانی اس کو صحیح قرار دیا ہے، امام البانی اس کو ضعیف قرار دیا. اس دور کے عظیم محدث امام البانی رحمۃ اللہ علیہ. تو حدیثوں کو بھی اللہ نے محفوظ کر دیا. لہذا سب سے پہلی چیز قرآن و حدیث کو مضبوطی کے ساتھ تھام لینا. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء. جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو. اللہ نے قرآن اور حدیث دونوں کو نازل کیا ہے. دونوں اللہ رب العالمین نے آسمان سے بھیجا ہے. دونوں کی اتباع کرنا، پیروی کرنا ضروری ہے. دونوں دلیل کے لحاظ سے، حجت کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے قرآن و حدیث کے اندر. قرآن کے بہت سارے خصوصیات ہیں، اس کے بہت سارے امتیازات ہیں. اگر کوئی قرآن کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہے، حدیث کا انکار کرنے والا بھی کافر ہوتا ہے. دلیل اور حجت کے اعتبار سے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ ترتیب کے اندر دوسرے نمبر پر ہے بس. جیسے کسی کی اولاد ہوتی ہے، بڑا بیٹا، درمیانی بیٹا، آخری بیٹا، لیکن سب کے حقوق برابر ہوتے ہیں ساری اولاد کے. ایسے ہی حدیث کا بھی معاملہ. حتیٰ کہ میں کہتا ہوں، مثال کے طور پر کہتا ہوں کہ اگر کسی آدمی کی وفات ہوتی ہے، اس کی وفات کے بعد کسی بچے کی ولادت ہوتی ہے، اس بچے کا مال میں اتنا ہی حق ہوگا جتنا اس کے بڑے بھائی جس کی عمر 100 سال کی ہے، 70-80 سال کی ہے، جتنا اس کا حق ہوگا باپ کے مال میں، اتنا ہی باپ کی وفات کے بعد پیدا ہونے والے بچے کو بھی باپ کے مال میں اتنا ہی حق ملے گا. دونوں کے حق کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کی جائے گی. ہے نا شیخ صاحب؟ ماں حمل سے تھی، باپ کا انتقال ہو گیا. باپ کے انتقال ہونے کے بعد بچہ پیدا ہوتا اتنا ہی ملے گا جو 70 سال بوڑھے بھائی کو ملے گا. کوئی فرق نہیں کیا جائے گا. دلیل اور حجت ہونے کے اعتبار سے دونوں حجت ہیں، دونوں دلیل ہیں. امام شافعی فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی حدیث کو حجت نہیں مانتا تو جیسے قرآن کو نہیں مانتا وہ کافر ہو جاتا ہے، ایسے حدیث کو حجت نہ ماننے کی وجہ سے دین اسلام سے نکل جاتا ہے. اس لیے حدیث بھی حجت ہے اور دلیل اور حجت ہونے دونوں میں کوئی فرق نہیں. تو ان دونوں کو مضبوطی سے تھام لیجئے. یہی ہمارے لیے سفیر نجات ہیں. جو ان دونوں پر سوار ہو جائے گا کامیاب ہو جائے گا، فتنوں سے بچ جائے گا، گمراہیوں سے بچ جائے گا اور ہلاکتوں اور بربادیوں سے بچ جائے گا. اس لیے ان دونوں پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ جماعت حقہ اس کو لازم پکڑیے. جماعت حقہ مسلک اہل حدیث، یہی جماعت حقہ ہے. اللہ کے رسول کے حدیث ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی. یہ نبی کے زمانے بھی جماعت تھی، باقی جماعتیں بعد میں پیدا ہوئی ہیں. جتنی ساری تقلیدی اور جماعتیں ہیں سب نبی کے بعد پیدا ہوئی ہیں. نبی کے زمانے جو جماعت ہے یہی جماعت ہے صحابہ کی. آپ نے کہا کہ ہر زمانے میں ایک جماعت رہے گی، بعد میں پیدا ہونے والی جماعت کیسے معتبر ہو سکتی ہے؟ نبی نے کہا کہ ہر زمانے میں ایک جماعت ہمیشہ پر قائم رہے گی. لہذا جو صحابہ، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین کے نقش قدم پر چلنے والے لوگ ہیں وہی اس کا مصداق ہیں. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں، امام علی بن مدینی فرماتے ہیں، امام بخاری کے استاد ہم اہل الحدیث و اہل حدیث ہیں. لوگ ہمیں اور آپ کو بیوقوف بنا دیتے ہیں. اہل الحدیث سے مراد محدثین. ایسا نہیں، اہل الحدیث سے مراد محدثین بھی ہیں. جو علماء نے لکھا اس سے مراد محدثین کی باتوں پر چلنے والے بھی مراد ہیں، وہ بھی مراد ہیں. کیونکہ اہل حدیث کے مسلک پر لوگ عمل کرتے تھے کہ محدثین کے، وہ بھی لوگ مراد سارے اندر شامل ہیں. اہل الحدیث محدثین بھی، اور اہل الحدیث ایک عامی جو کتاب اللہ اور سنت رسول کو مضبوطی کے ساتھ سلف صالحین کے فہم کے مطابق پکڑا ہوا ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہے. تو ایک جماعت حقہ اس کو لازم پکڑیے، تبھی آپ بچ پائیں گے ورنہ نہیں بچیں گے. آج بہت ہیں ڈاکو، دین کے منہج کے رہزن اور لٹیرے قدم قدم پر آپ ہم کو نظر آئیں گے. ان سے اگر بچنا ہے تو جماعت حقہ کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیجیے. تیسری چیز ہے کہ ہمارے علماء، جو بڑے بڑے علماء ہمارے موجود ہیں، ان کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیے. علماء ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، علماء ہمارے لیے دلیل اور حجت ہیں، علماء ہمارے دین کو سمجھنے کا واسطہ اور ذریعہ ہیں. یہ اللہ رب العالمین کے گواہ ہیں زمین میں ہمارے. یہ ہمارے علماء حق، سلفی اور اہل حدیث علماء. میں ان علماء کی بات نہیں کرتا جو علماء بدعت ہیں، علماء فتنہ ہیں، علماء کفر و ضلال ہیں. میں ان کی باتیں نہیں کرتا. قرآن میں، حدیث میں جہاں بھی علماء کی تعریف کی گئی ہے ان علماء سے مراد یہ علماء حق ہیں، دیگر علماء مراد نہیں ہیں. وہ تو علماء ضلال ہیں، گمراہی کے علماء، جہنم کی طرف لے جانے والے علماء ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا دعات علی ابواب جہنم، جہنم کے دروازے پر لے جانے والے دعات ہیں،
وہ بھی داعی ہیں، وہ بھی عالم ہیں، لیکن جہنم کے داعی ہیں، جہنم کے مبلغ ہیں، اور جو مسلک اہل حدیث پر ہیں لوگ، وہ جنت کے داعی اور جنت کے مبلغ ہیں۔ اسے لفظ علماء کوئی مقدس لفظ نہیں ہے۔ یہ دیکھیے کہ اس عالم کا منہج کیا ہے، اس عالم کا عقیدہ کیا ہے۔ یہ نہ سوچے کہ عالم ہیں، بڑے بڑے القاب ہیں، مفتی ہیں، محدث ہیں، مفسر ہیں، ڈاکٹر ہیں، فلانے ہیں، ٹھکانے ہیں، اس سے کبھی اس میں نہ آئیے۔ آپ دیکھیے کہ اس کا منہج کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے۔ عقیدہ اور منہج یہ معصوم ہے، سلف صالحین کی طرف نسبت ہماری معصوم ہے۔ باقی اور جو نسبتیں معصوم نسبتیں نہیں ہیں، وہ افراد کی طرف نسبت ہیں، شہروں کی طرف نسبت ہیں، بدعات اور خرافات کی طرف نسبت ہے۔ وہ اگر کوئی نسبت ہے پورے ہوئے زمین پر جو معصوم نسبت ہے، وہ مسلک اہل حدیث کی نسبت ہے، سلف صالحین کی طرف نسبت ہے۔ اللہ کا رسول حدیث ہے کہ ان اللہ قد اجار امتی ان تجتمع علی ضلالہ، میں اللہ رب العالمین نے امت کو اس بات سے محفوظ کر دیا ہے کہ وہ دلالت پر اکٹھی ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہر زمانے میں ایک جماعت رہی ہے اور قیامت تک رہے گی۔ جب تک وہ جماعت قائم ہے، قیامت نہیں قائم ہوگی۔ اس جماعت کی دنیا سے چلے جانے کے بعد ہی قیامت قائم ہوگی۔ یہ برکت ہے آپ کی، مسلک سلف پر قائم رہنے والوں کی، کہ دنیا آج قائم ہے۔ جس دن یہ لوگ ختم ہو جائیں گے، دنیا بھی ختم ہو جائے گی۔ وہ جماعت ہے، اس جماعت کے علماء ہیں، ان علماء کو لازم پکڑنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہمارے لیے رہنما ہے یہ علماء۔ اگر علماء سے الگ ہو جائیں گے، اچک لیے جائیں گے، جو بکری ریوڑ سے الگ ہوتی ہے، شیر اس کا شکار کر لیتا ہے۔ اس لیے علماء کے ساتھ جڑے رہیے۔ فتنوں کے دور میں آج بڑے فتنوں کا دور ہے۔ کسی کوئی آدمی پیدا ہوتا ہے اور اس کو نہ قرآن کی آیت صحیح طریقے سے پڑھنا آتا، نہ اسے حدیث صحیح طریقے سے پڑھنا آتا ہے، اسٹیج لگا کر کے فتوے دیتا ہے اور دین کی دعوت اور تبلیغ کا کام کرتا ہے۔ زبان کے اندر تاثیر ہے اس کے، لوگ اس کے جو ہے ویورس بنے ہوئے ہیں اور لوگ اس کی پذیرائی کر رہے ہیں، لوگ اس کو سن اپنے علماء کو چھوڑ رہے ہیں۔ قرآن کے ایک آیت صحیح طریقے سے پڑھنا اس کو نہیں آتا ہے۔ یہ ہمارے جو علماء ہیں ان کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیے۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ لا یزال الناس صالحین متماسکین، لوگ برابر نیک رہیں گے، آپس میں متحد رہیں گے، مل جل کر کے رہیں گے، مضبوطی کے ساتھ قائم رہیں گے۔ ما اتاہم العلم من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ومن اکابرہم، جب تک ان کے پاس علم نبی کے صحابہ سے آئے گا، ان کے بڑوں سے آئے گا، وہ لوگ دین پر قائم رہیں گے اور صالح رہیں گے۔ وما اتاہم العلم وهلكوا اذا اتاہم العلم من اصاغرہم، جب ان کے چھوٹے اور ان کے بردرس اور ان کے بدعتی اور ایسے لوگوں سے جب لوگ علم حاصل کرنا چھوڑ دیں گے، علم حاصل کرنا شروع کر دیں گے اور اپنے علماء کو چھوڑ دیں گے، ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ اصاغر سے مراد اہل بدعت بھی ہیں، چھوٹے بھی مراد ہیں اس کے اندر، یہ سارے لوگ اس کے اندر شامل اور داخل ہیں۔ اس لیے علماء کو مضبوطی کے ساتھ تھام کر کے رکھیے، انہی کے اندر انہی کے پکڑنے میں ہمارے لیے حفظ و امان ہے۔ وہ مصلحتوں کو سمجھتے ہیں، نقصانات کو سمجھتے ہیں، بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹے نقصان کو برداشت کر جاتے ہیں، فقہ کے اصول اور قواعد کو جانتے ہیں، وہ اصول اور ضوابط کی مہارت ان کے پاس ہوتی ہے، وہ سطحیت اور جذباتیت سے بالا تر ہوتے ہیں۔ یہ ساری جذباتیت اور سطحیت خوارج اور سیاسی اسلامی جماعتوں کی پیداوار ہی ہے، یہ مسلک سلف کی پیداوار نہیں ہے۔ یہ تمام چیزوں سے لوگ پاک ہوتے ہیں، ان کے ساتھ رہنے میں امن و امان ہے، مال کی، عزت کی، دین کی، منہج کی، سب کی حفاظت ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا جَاءَهُمُ الْأَمْرُ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ جب ان کے پاس امن یا خوف کی کوئی خبر آتی ہے، لے کر کے وہ پڑھتے ہیں، لے اڑتے ہیں، لوگوں کے اندر پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، تحقیق نہیں کرتے۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، لیکن اگر اسے رسول کی طرف لوٹا دیتے، یہ جو ولی امر ہیں ان کی طرف لوٹا دیتے، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اس کے بعد کیا ہے؟ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو جو استنباط کی صلاحیت رکھتے ہیں، جو حالات کی نزاکتوں سے باخبر ہوتے ہیں، جو مسائل کی تہ تک کا علم رکھتے ہیں، ہم لوگ صرف اوپر کا دیکھتے ہیں، یہ سب ڈرامہ ہوتا ہے جو آپ کو میڈیا میں دکھایا جاتا ہے، یہ سب ڈرامہ ہی ہے، یہ سب خوارج اور رافضی اور صہیونی اور اعداء اسلام اور اعداء سلفیت، اعداء اہل الحدیث کا میڈیا ہے۔ آپ اس کو سن کر کے دیکھ کر کے سمجھتے ہیں کہ سب کچھ یہ حقیقت ہے، ڈرامہ ہی ہے۔ جیسے ڈرامے میں ایک آدمی فلم میں مر جاتا ہے، حقیقت میں نہیں مرتا ہے، وہ دوسرے فلم کے اندر وہ آتا ہے، سب ڈرامہ ہی ہے۔ ایک ایسی گہری سازش ہے جس سازش کا علم انسان کو بعد میں ہوتا ہے،
داعش کا فتنہ پیدا ہوا، سب سے پہلے اس ہندوستان کی سرزمین پر اس فتنے سے اگر کسی جماعت نے لوگوں کو آگاہ کیا، متنبہ کیا، یہ شرف اور فضیلت اگر حاصل ہے کسی جماعت کو تو مسلک اہل حدیث کو حاصل ہے۔ سب سے پہلے اہل حدیثوں نے ان کی بخاری اور ان کی تخریب کاری، دہشت گردی اور ان کے جو خوارج کے افکارات ہیں، افکار اور نظریات ہیں، ان سے امت کو آگاہ کیا تھا۔ یہ مسلک اہل حدیث کے لوگ تھے اور کسی اور جماعت نے نہیں کیا تھا، اور جماعت کے لوگوں نے ان کو امیر المومنین تسلیم کر لیا تھا۔ کہاں گئے وہ؟ سب پردے سے غائب ہو گئے، سب ایک ڈرامہ تھا، ایک سازش تھی۔ یہ ساری سازشیں ہوتی ہیں، آپ لوگوں کی گہرائی کا علم نہیں ہے یہ کتنی لمبی سازش کی جاتی ہے۔ یہ علماء جو فتنے کو ڈھانپ جاتے ہیں شروع ہی میں، اور جب فتنہ کام کر کے چلا جاتا ہے سارے لوگ جان جاتے ہیں کہ فتنہ تھا۔ آج ہمارے کتنے نوجوان داعش کی وجہ سے جیلوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ یہ بہت بڑا فتنہ تھا میرے بھائیوں۔ یہ علماء تھے جنہوں نے بتایا کہ حقیقت کیا ہے۔ یہ ہر کالی چیز جو ہے کیا نام ہے وہ کھجور نہیں ہوتی، ہر سفید چیز چربی نہیں ہوتی، اس لیے اس کو جاننے کی ضرورت ہے، تہ تک پہنچنے کی۔ یہ علماء ہیں جن کے پاس استنباط کی صلاحیت ہوتی ہے، وہی سمجھتے ہیں کہ اس میں حقیقت کیا ہے، اس میں سازش کیا ہے، اس میں ڈرامہ کیا ہے۔ اس لیے جو علماء ہمارے ہیں ان کے ساتھ جڑ کر کے رہیے، اسی میں آپ کی عزت کی، آپ کے آبرو کی، آپ کے مال کی، آپ کے دین اور منہج کی حفاظت ہے۔ یہ ایک بہت اہم ذریعہ ہے دین پر ثابت قدمی کا۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک ویا مصرف القلوب ثبت قلبی علی طاعتک ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے انسان کے دل جو ہیں اللہ رب العالمین کے دو انگلیوں کے درمیان ہیں، اللہ تعالیٰ جس طریقے سے چاہتا ہے اس کو الٹا پلٹتا رہتا ہے، الٹا پلٹتا رہتا ہے۔ اسے دعا کیجیے، اللہ کے رسول دعا کرتے تھے سب سے زیادہ۔ حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک ویا مصرف القلوب والابصار صرف قلبی علی طاعتک۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ دعا کرتے تھے۔ ہم تو کہتے ہیں بہت پکے اہل حدیث ہیں، بہت پکے سب کچھ ہیں، یہ پکا پن سب کچا نکل ہو جائے گا، کچھ باقی نہیں بچے گا۔ یہ انبیاء ہیں، یہ صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں، یہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ دعا کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ان کو ثابت قدمی عطا کرنا۔ ہم کس کھیت کے مونی بھائی، ہمیں کیا معلوم ہے؟ کچھ نہیں معلوم، چھوٹی سی چیز آتی ہے اس کو ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں اس کو۔ اس لیے کبھی دھوکے مت رہیے کہ ہم تو اہل حدیث ہیں، ہم سب کر لیں گے، ہم جانتے ہیں صحیح کیا غلط کیا ہے، سب پڑھو، سب کی باتیں سنو، جو صحیح اس کو مان لو، جو بات نہ صحیح اس کو چھوڑ دو۔ کس نے آپ کو معیار دے دیا ہے؟ آپ کے پاس یہ صلاحیت کہاں سے آ گئی ہے؟ یہ سب یہ لوگوں کو شکار کرنے کا ایک بہانہ ہے، اس کے ذریعے سے لوگوں کا شکار کیا جاتا ہے۔ اسے دعا کیجیے اللہ رب العالمین سے۔ ہمارے نبی دعا کرتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بت شکن ہیں، بتوں کو توڑنے والے ہیں، کوئی خدشہ نہیں ہے۔ اللہ دعا کر رہے ہیں وہ جنوبی و بنیا ان نعبد الاسلام، اللہ تعالیٰ تو ہمیں اور ہماری اولاد کو بت پرستی سے بچائے۔ ہم کیا ہیں بھائی؟ کیا ہماری حیثیت ہے؟ یہ العزم رسولوں میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اللہ رب العالمین سے تو ہمیں اور ہمارے بچوں کو بت پرستی سے بچا۔ اور ہم کہتے ہیں کہ اہل حدیث سے ہم شرک نہیں کر سکتے، کفر نہیں کر سکتے۔ ہو سکتا ہے کہ کبھی گرفتار ہو جائے کسی کے اس میں آ کر کے، اس لیے علماء کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھیے۔ اللہ تعالیٰ دعا کیجیے۔ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین ہمیں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں تیرے ساتھ شرک کروں۔ آپ بھی دعا کیا کرتے تھے، ہم بھی دعا کریں اللہ رب العالمین سے کہ دعا ایک بہت اہم ذریعہ ہے۔ دعا نماز کے اندر، سجدے کے اندر، چلتے پھرتے ہوئے صبح و شام کی دعاؤں کا اہتمام کیجیے۔ اور اس طریقے سے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ، یہ ہیں اور بہت ساری دعائیں ہیں، ان دعاؤں کو پڑھیے۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی علی نفسی طرفۃ عین، یہ دعا پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ دعا کیجیے اپنی زبان میں، اگر یہ ساری دعائیں آپ کو یاد نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہم کو مسلک اہل حدیث پر قائم رکھ، مسلک سلف پر قائم رکھ، صحابہ اور تابعین کی جماعت کے اندر اللہ تعالیٰ تو ہم کو شامل رکھ۔ یہ دعا کیجیے اللہ رب العالمین سے، یہ بھی ایک بہت بڑا ذریعہ اور ایک سبب ہے اپنے آپ کو فتنوں سے بچانے کا۔ اور آخری بات کر کے میں ختم کر دوں کہ فتنوں سے دور رہیے، فتنوں مت پڑھیے۔ آپ لوگ دین کا علم حاصل کیجیے۔ فتنوں میں پڑھنا سے انسان اس کے اندر فتنے کے اندر واقع ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے نبی نے فرمایا جو فتنے کے اندر چلنے والا ہے اس سے وہ بہتر ہے جو فتنے کے اندر دوڑنے والا ہے، جو فتنے کے اندر کھڑا ہے اس سے بہتر وہ جو بیٹھنے والا ہے۔ اس لیے فتنوں سے دور رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ایک ایسا وقت آئے گا بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح سے فتنے آئیں گے، اس سے پہلے اعمال کی طرف رغبت کرو، دوڑ جاؤ، نیک اعمال کرو۔ پھر ہمارے نبی نے فرمایا ایک ایسا وقت آئے گا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا،
صبح مومن ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا، وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، شام میں مومن ہوگا صبح میں کافر ہوگا، یہ بھی عرضہ بعرض من الدنیا، دنیا کے لیے اپنے دین کو بیچ دے گا، وہ عورت کے لیے بیچ دے گا، مال کے لیے بیچ دے گا، کسی اور دنیا کے لیے دین کو، منہج کو، عقیدے کو، تمام چیزوں کو بیچ دے گا وہ۔ اس لیے بہت بڑا فتنہ ہے یہ دین کا، شبہ کا، اس سے دور رہنے کی ہمیں ضرورت ہے، اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس کے پیچھے بھاگیں، فلاں جماعت ہے، حماس ہے، فلانے ہیں، ٹھکانے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، یہ سب گمراہ لوگ، رافضی اور افکار اور عقائد رکھنے والے لوگ، آپ ان کو اپنے لیے معیار سمجھتے ہو، آپ ان کو جو ہے وہ بہادر سمجھتے ہو، یہ سب کے سب امت کے لیے خوار ہیں یہ لوگ، یہ رافض اور خوارجی ذہن کے رکھنے والے لوگ ہیں لوگ۔ اس لیے کبھی یہ نہ سوچئے گا کہ یہ لوگ جو ہے فلسطین کے لیے کچھ نہیں کرنے والے ہیں لوگ، یہ سب جو آتا ہے ڈرامہ ہے، ساری چیزیں، یہ سب ساری چیزیں حقیقت نہیں ہے یہ لوگ۔ جی ہاں، یہ سب سے بڑی سازش ہے جو آج کی گئی ہے میرے بھائیوں، بتا دوں کھول کر کے بتاتا ہوں آپ لوگوں کو۔ مملکت سعودی عرب جو مصالحتی فارمولہ ہے، اس فارمولے کے لیے اتنی کوشش کر رہا تھا کہ قریب تھا کہ کسی مصالحت پر دونوں اکٹھا ہو جائیں، ان کے ساتھ چائنا بھی تھا، ان کے پیچھے جو ہے روس بھی تھا، لیکن ایران کو یہ چیز پسند نہیں پسند تھی اسے یہ کہ معاملہ سعودی عرب کے ذریعے سے ہو، کیونکہ وہ عربوں کے دشمن ہیں، صحابہ کے دشمن ہیں، قرآن و حدیث کے دشمن ہیں، اس لیے وہ نہیں چاہتے تھے کہ مسئلہ حل ہو جائے، اس لیے انہوں نے ساری کارروائی کرائی ہے۔ یہ اصل حقیقت ہے، ان کا 3 فارمولہ ہے، یہ 3 شرطیں ہیں مملکت سعودی عرب کی۔ سن 1967 کے اندر جنگ ہوئی تھی، اس وقت جہاں تک جس حدود میں تھا اسرائیل وہاں لوٹ جائے، باقی ساری زمینیں فلسطین کو دے دے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ مسلمانوں کا فلسطین کا جو راجدھانی ہوگی وہ بیت المقدس ہوگی، یروشلم ہوگی، کسی اور دوسرے شہر کے اندر نہیں ہوگی۔ تیسری شرط یہ ہے ان کی کہ اسرائیل ان کو ایک خود مختار ریاست، خود مختار ملک اس کو تسلیم کرے اور ان کو سارے حقوق دے۔ یہ 3 ان کے شرائط ہیں جو ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اور اس کے بعد کے دوار ہی سے ہیں، اور انہیں پر لوگ قائم ہیں اور اسی کے لیے کوشش کر رہے تھے، اور قریب تھا کہ کوئی حل نکل آتا، لیکن یہ ساری چیزیں آج جو کر دی گئی، یہ سارا سب کچھ پیچھے چلا گیا۔ ایک سازش کے تحت کیا جا رہا ہے میرے بھائیوں، ایک سازش کے تحت۔ لہذا یہ جو ساری چیزیں میڈیا میں آتی ہیں اس کو حقیقت نہ سمجھے، یہ ساری چیزیں یہ علماء سمجھتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے اور باطل کیا ہے، سازش کیا ہے وہ سمجھتے ہیں، فتنہ کیا ہے وہ سمجھتے ہیں۔ اس لیے آپ جماعت کے ساتھ رہیے، علماء کے ساتھ رہیے، اللہ تعالیٰ دعا کیجیے، فتنوں سے دوری اختیار کیجیے اور نیک اعمال کیجیے، دین پر قائم رہیے، ثابت قدمی کے ساتھ جماعت کی پابندی کیجیے، مسجد میں آ کر کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھیے، ان کے ساتھ رہنے میں، آپ دین پر قائم رہنے میں آپ کو جذبہ اور آپ کو حوصلہ ملے گا، ثابت قدمی آپ کو ملے گی۔ لہذا میں اللہ تعالیٰ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو دین اور منہج پر قائم رکھے، سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر قائم رکھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں شرک سے محفوظ رکھے، توحید و سنت پر قائم رکھے، صحابہ اور تابعین اور سلف صالحین کے منہج پر قائم رکھے۔ ہماری وفات ہماری زبان سے کلمہ توحید جاری ہو، اور وفات کے بعد اللہ رب العالمین ہمیں قبر اور جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے، اور جنت الفردوس کے اندر اللہ رب العالمین جس طریقے سے ہمیں اور آپ کو یہاں اکٹھا کیا ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس کے اندر انبیاء کے ساتھ اکٹھا فرمائے۔ آمین رب العالمین، وجزاکم اللہ خیر، وبارک اللہ فیکم، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔